یہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس مہینہ کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ اس کو رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے جو دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ کی عبادات کے معمولات میں خاص فرق اور نمایاں فرق نظر آیا کرتا تھا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان سے زیادہ حضور علیہ السلام کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے، مراد نفلی روزے، کہ نفلی روزے حضور علیہ السلام رمضان کے علاوہ جتنے 11 ماہ ہیں سب سے زیادہ روزے نفلی وہ اس شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کا خاص معمول تھا، اور فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ جو محبوب روزے تھے، روزے رکھنا جو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا رمضان المبارک کے علاوہ، وہ بھی اسی مہینہ کے روزے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصوم افضل ترین روزہ کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا شعبان کا روزہ۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، شہر رمضان شہر اللہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، وشعر شعبان شہری، اور یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ دونوں میں کیا کام ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا شعبان المطہر، شعبان پاک کرنے والا ہے، اور رمضان المکفر، رمضان المبارک گناہوں سے پاک، رمضان المبارک گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ اسی مہینہ کے اندر ایک خاص رات ہے جس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ اسی رات کی اہمیت کی وجہ سے ہماری آج کی گفتگو کا عنوان بھی شب براءت کی فضیلت ہے۔ ہمارے ہاں دو رویے دیکھنے میں آتے ہیں جو دونوں انتہائی ہیں، افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ ایک رویہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کی بالکل کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، شب براءت۔ اور دوسرا رویہ ہمیں نظر آتا ہے کہ عبادت کے نام پر ایسی غلطیاں کی جاتی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حصول کے بجائے اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور ہمیں ہر کام میں حکم دیا گیا درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا، نہ افراط نہ تفریط، درمیانہ راستہ۔ اور یاد رکھیں کہ شب براءت کی فضیلت کا بالکل انکار ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے فضائل صحیح اور حسن درجے کی روایات کے اندر موجود ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات ہمیں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، استغفار اور درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ اسی رات کی عظمت کی پیش نظر اس کے مختلف نام رکھے گئے ہیں۔ ایک نام اس رات کا ہے لیلۃ المبارکہ، مبارک رات، بابرکت رات، برکتوں کو سمیٹنے والی رات۔ ایک اس کا نام ہے لیلۃ المغفرہ،
اس رات میں اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک نام اس کا ہے لیلۃ الرحمہ، اللہ رب العزت کی رحمت اس رات میں عروج پر ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ اور ایک اس کا نام ہے لیلۃ الصک، دستاویز کی رات۔ اس رات کئی معمولات لکھے جاتے ہیں، آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں۔ اور ایک اس کا نام ہے لیلۃ البراءہ، دوزخ سے چھٹکارے اور نجات کی رات ہے۔ ہمارے ہاں عرف میں اس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے، رات کو کہتے ہیں، اور براءت عربی زبان کا لفظ ہے، نجات پانا۔ تو شب براءت کا معنی ہوا نجات پانے والی رات۔ اب اس رات میں ہوتا کیا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اتدرین ما هذه اللیل، کیا تو یہ بات جانتی ہے کہ یہ رات کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس کی اہمیت کے پیش نظر خود سوال کیا، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں جب مخاطب سے سوال کر کے اس کو کوئی بات بتائی جائے وہ زیادہ پائیدار ہوتی ہے، دلوں میں زیادہ بیٹھتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے خود سوال فرمایا، کیا تو جانتی ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما فیہا، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، کہ پورے سال کے اندر جتنے بھی بنی آدم پیدا ہونے ہوتے ہیں وہ اسی رات لکھے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جتنوں نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، فوت ہونا ہوتا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہوتا ہے، وہ بھی اسی رات کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس نے کیا اعمال کرنے ہیں وہ کون سے اعمال کرے گا، یہ بھی اسی رات میں لکھا جاتا ہے، اور کس آدمی کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ سب اسی رات کے اندر لکھا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا۔ تو پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ اس رات اللہ رب العزت کی رضا حاصل کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، توبہ اور استغفار کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور علیہ السلام میرے پاس تشریف فرما تھے، اچانک رات کو میری آنکھ کھلتی ہے، حضور علیہ السلام کو بستر پر موجود نہیں پایا۔ کہتی ہیں میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں حضور علیہ السلام کی تلاش میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ کیا تجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقصد بھانپ گئے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ دل میں یہ اندیشہ آیا، دل میں یہ خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں، اسی لیے میں اٹھ کر آپ کو دیکھنے آئی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ کیسی رات ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اسی رات کے اندر، فیغفر، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ وہ مغفرت کتنی وسیع ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جتنے بنو کلب کی بکریوں کے ان کے اوپر کے ان کے بال ہیں۔ بنو کلب مشہور تھے، بے شمار بکریاں تھیں ان کے پاس۔ حضور علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا کہ جو بنو کلب کی بکریاں ہیں ان کے برابر اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں،
نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں، جو ان کی اون ہے، جو بال ہیں، ان کے برابر لوگوں کی اللہ رب العزت اس رات مغفرت فرماتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے اس رات کی عظمت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ شب براءت کی فضیلت کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یاد رکھیں 10 بڑے جلیل القدر صحابہ کرام سے یہ اس کی فضیلت ثابت ہے، انہوں نے خود حضور علیہ السلام سے روایت کو نقل کیا ہے اس رات کی فضیلت میں، جن میں بڑے بڑے نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ان راویوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے شب براءت کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم، حضرت ابو ثعلبہ خشنی اور حضرت عثمان بن ابی العاص، اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ ان تمام صحابہ کرام سے شب براءت کی فضیلت ثابت ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نہیں، بے شمار تابعین ہیں کہ جنہوں نے اس شب براءت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے شب براءت کی نماز کے بارے میں، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اس رات میں کوئی تنہا عمل کرے یا مخصوص جماعت کی شکل میں عمل کرے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یہ سب عمدہ عمل ہے، اچھا عمل ہے، ثابت شدہ عمل ہے۔ یہ رات بڑی عظمت اور فضیلت والی رات ہے۔ اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں، لیلۃ المغفرہ، اسی وجہ سے اس رات کو کہا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں پوری کائنات کی تمام گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں، صرف 2 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ فرمایا ایک مشرک آدمی کی مغفرت نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کا واضح ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں معاف فرما دیں۔ مشرک کی معافی نہیں ہے، کیونکہ توحید کا واضح کانسیپٹ اسلام کے اندر موجود ہے کہ نہ اللہ رب العزت کی کوئی ذات میں شریک، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ عبادت کے اندر کوئی شریک ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتنی برکت والی رات میں بھی مشرک آدمی کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اور دوسرا آدمی، حضور علیہ السلام نے فرمایا المشاحن، جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کا کینہ موجود ہے، بغض اور حسد موجود ہے، اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ اتنی برکت والی رات اور ان 2 لوگوں کی مغفرت نہیں ہو رہی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پیر اور جمعرات کے روز اللہ رب العزت کھلا اعلان فرماتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، لوگوں کی مغفرت کی جائے، لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے۔ 2 لوگوں کو جنت میں داخل نہیں ہونے دینا، ایک مشرک آدمی کو اس کو مہلت دو تاکہ وہ شرک سے واپس آ جائے، اور دوسرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں بغض اور کینہ ہے اس کو بھی جنت سے روک دیا جائے۔ پورے سال کا معمول حضور علیہ السلام نے بتا دیا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انذروا ھذین حتی یصطلحا، انذروا ھذین حتی یصطلحا،
انظروا ہذین حتی یصطلحا، 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کینہ رکھنے والوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ اپنی اصلاح کر لیں۔ ہاں اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنے دل سے یہ بغض اور کینہ دور کر لیں گے، پھر ان کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ تو اسی لیے اس سے بچیں کہ کسی مسلمان کا کینہ اور بغض ہمارے اندر موجود ہو۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 15ویں شب اللہ رب العزت اپنی مخلوقات پر نظر رحمت ڈالتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ تمام مومنین کی مغفرت کے فیصلے کر دیے جائیں، کافروں کو مہلت دی جائے، اور جن کے اندر مسلمان بھائی کا بغض ہے ان کو بھی مہلت دی جائے تاکہ وہ اپنے دل کی اصلاح کریں اور اس بغض اور کینہ کو دور کریں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے شرک اتنا بڑا گناہ، اس کے ساتھ دوسرا گناہ جو بیان کیا گیا وہ گناہ کیا ہے؟ کسی مسلمان بھائی کا کینہ دل کے اندر ہونا۔ تو 2 کام ہونے ہیں، یا تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی حالت پر چھوڑ دیا تو اندازہ لگائیں کہ کس قدر ذلت کا مقام ہوگا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کون سا دروازہ ہے جو وہ چھوڑ کر ہم کھٹکھٹائیں گے۔ یا تو ہمیں اللہ رب العزت چھوڑ دیں گے اپنے حالت پر، یا پھر ہمیں اپنے دلوں سے کینوں کو دور کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ لڑائی جھگڑا ہو جانا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن یہ چلتے چلے جانا یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ 2 مسلمان بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، ان میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کینہ کو ختم کرنے میں پہل کرتے ہیں، تو آپ اجر عظیم کے مستحق ٹھہریں گے۔ دنیا کی نظر میں آپ شاید چھوٹے ہو گئے، لیکن اصل نظر اللہ رب العزت کی ہے، اللہ رب العزت کی نظر میں آپ بہت بلند ہو گئے۔ تو اسی لیے آج ہم یہ عزم کر کے اٹھیں کہ اگر کسی کے دل میں، کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کینہ حسد موجود ہے تو ہم ابھی سے اس کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں، معاف کر کے اٹھیں۔ پہل کرنی پڑے پہل کریں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ پہل کر بھی لیں گے بلکہ اپنے حق کو چھوڑ دیں گے صرف اس وجہ سے کہ کہیں ہمارے دل میں آپس میں بغض اور کینہ نہ آ جائے، تب بھی اللہ رب العزت اجر عظیم سے نوازیں گے۔ یہ رحمت کی رات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب کو رات میں نوافل کا اہتمام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت اس شب مغرب جب سورج غروب ہوتا ہے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آ کر اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی میری رحمت کا طلبگار میں اس پر اپنی رحمت برساؤں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی ایسا مصیبت زدہ کہ وہ مجھ سے آج اپنی مصیبت کے لیے دعا کرے اور اس کو میں اس مصیبت سے دور کر دوں۔ ایک لمبی روایت ہے، حضور علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے، اسی رات میں مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، شہداء کے لیے دعائیں کی، اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت مومنین کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مشرک آدمی، اس کی مغفرت نہیں کی جاتی، ایک دل میں کینہ رکھنے والا، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی، ایک قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلقوں کو توڑنے والا، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں کی جاتی، اور ایک اور آدمی حضور علیہ السلام نے فرمایا الا مسبل، اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی کہ جس کے شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوگی، جس کا پائجامہ اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوگا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا جو شخص ہے اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی، اور جو شراب کا عادی ہے، عادی مجرم ہے،
اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ ان کے علاوہ کو چھوڑ کر اللہ رب العزت عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور پھر دین دیکھیں کتنا عظیم اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ رب العزت کا کتنا احسان ہے کہ ان کام کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ اب تم جہنمی ہو گئے، فیصلہ کر دیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت کا واضح اعلان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اگر تم نے اپنے نفس پر گناہ کر کر کے ظلم کر دیا ہے، حد سے تجاوز کر گئے ہو، اس کے باوجود اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت تمہارے گناہوں سے بہت وسیع ہے، تم ایک بار معافی مانگو گے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اگر خدا نخواستہ ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہیں بھی تو نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، ابھی سے دل میں یہ توبہ کریں۔ آپ ایک بار توبہ کریں گے، اللہ رب العزت پکی سچی شرط یہ ہے، پکی سچی توبہ کریں گے، دل کے اندر عزم ہوگا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، آپ کے ایک بار کہنے میں دیر ہے، اللہ رب العزت کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت جب کوئی مومن گناہوں کی زندگی چھوڑ کر تابع داری والی زندگی میں آتا ہے، اطاعت والی میں آتا ہے، تو اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ چل کر جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت دوڑ کر استقبال کرتی ہے۔ تو اس رات شب بیداری کا معمول بنائیں، عبادت کریں، اور اس رات اور باقی راتوں میں ایک خاص فرق ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر بیان کیا، کہ عام راتوں میں کیا بیان کیا کہ اللہ رب العزت آخری وقت میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اس رات کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا غروب آفتاب کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان تھکا ہوا ہے، پوری رات عبادت کی طاقت نہیں ہے، صبح اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اگر وہ غروب آفتاب کے بعد صرف 2 رکعت صلاۃ توبہ کے، صلاۃ الحاجت کے پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو بھی اس اجر سے نواز دیں گے، اس کو بھی انوارات و انعامات سے نواز دیں گے، اور وہ بھی شب براءت میں عبادت گزار شمار ہوگا۔ یہ فرق ہے عام راتوں میں اور اس رات کے اندر، کہ اللہ رب العزت غروب آفتاب کے بعد سے ہی اس رات کے انوارات کو شروع فرما دیتے ہیں، رات کے آخری حصے تک انتظار نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت میں جتنا آپ کا اور اللہ رب العزت کا کے درمیان کوئی اور ذریعہ واسطہ اور دیکھنے والا نہیں ہوگا، اتنی ہی ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ تو نفلی عبادات کے اندر اجتماعات کے بجائے تنہائی میں عبادت کریں، اکیلے میں عبادت کریں۔ ہمارے ہاں چند رسومات ہیں کہ جنہوں نے اس عبادت کو بھی گناہوں میں بدل دیا ہے۔ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، دل میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی عبادت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اس رات میں آتش بازی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ کتنا نقصان ہوتا ہے، لاکھوں لاکھوں روپے اس پر خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور کتنا جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، اور پھر یہ فضول خرچی میں آتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس طرح خرچ کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ اور فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے، تبذیر اختیار کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس لیے اس چیز سے بچیں، فضول خرچی چاہے 1 روپے کی ہو یا 1 کروڑ روپے کی ہو، یہ ممنوع ہے۔ اللہ رب العزت نے جو رزق دیا اس کو اس کے صحیح مقام پر خرچ کرنا، یہ فضول خرچی ہرگز نہیں ہے۔ چاہے اگر وہ جگہ تھی 1 کروڑ روپے خرچ کرنے کی، اللہ رب العزت نے طاقت دی، آپ خرچ نہیں کرتے، آپ 90 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، تو آپ بخیل شمار ہوں گے، کیونکہ مقام تھا خرچ کرنے کا، آپ نے نہیں کیا۔ لیکن اگر خرچ کرنے کا مقام نہیں تھا، اللہ رب العزت نے منع فرمایا،
اس پر آپ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں تو آپ فضول خرچ شمار ہوں گے۔ دوسرا ایک کام جو کیا جاتا ہے، چراغاں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا بھی اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ آتش پرست لوگوں سے ہمارے اندر منتقل ہوا۔ علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ جب ابرام کا مسلمان ہوئے جو آتش پرست تھے، ان کے ہاں یہ چراغاں کا معمول ہوا کرتا تھا، وہ اپنے خاص ایام میں چراغاں کیا کرتے تھے، تو وہیں سے یہ ہمارے اندر منتقل ہو گیا۔ اس سے پہلے اسلام میں مسلمانوں میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ اس رسم کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ایک خاص کھانے پلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ نہ بنایا، کوئی شیرینی نہ بنائی تو ہماری عبادت نامکمل رہے گی۔ تو یاد رکھیں اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام مسلمان آدمی کے لیے عبادت کیا ہے؟ مسلمان آدمی کے لیے عبادت وہ ہے جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت کا نام عبادت ہے، اور اللہ رب العزت کے حکموں سے ہٹ جانا یہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر کے 4 رکعت فرض ہیں، اب ہم یہ چاہیں کہ ہم 4 کے بجائے 6 پڑھیں تو یہ عبادت نہیں ہوگی، یہ حکم عدولی شمار ہوگی، کیونکہ عبادت اسی کا نام ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ بتایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عبادت کا کیا طریقہ بتایا؟ فرمایا کہ نوافل پڑھو اس رات کے اندر، اس کے دن میں روزے رکھو، آپس کے کینوں کو ختم کرو، توبہ اور استغفار کرو۔ یہ اس رات کی عبادات ہیں جو ہم نے خود بنا لی، ان سے اللہ رب العزت راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔